بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 7 ہے۔ کتاب میں اداس رہتا ہوں شام کا۔ آواز فاطمہ شفیق۔ مصنف مدیحہ تبسم۔ پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249533 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ یہ ناول کل 80 صفحات پر مشتمل ہے، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 7 صفحہ نمبر 63 سے۔ اور یہاں تو معاملہ پھر کسی چیز کا نہیں بلکہ ایک عدد حسینہ کا تھا، جو کہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ تم نے چیز ہی ایسی دکھائی ہے رابعہ کہ کسی حالت میں صبر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے ہوس ٹپک رہی تھی۔ بس آپ پھر تیاری کریں، میں آج ہی شراز سے بات کرتی ہوں، اور ہاں تگڑا نیک لوں گی آپ سے، جڑاؤ کنگن اور نقدی اس کے علاوہ۔ اس نے یقین دلانے کے ساتھ ہی اٹھاتے ہوئے اپنی فرمائش بھی بیان کر دی تھی۔ ارے اس کی تو تم فکر ہی نہ کرو، بس میری شادی کروا دو، تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی بے قرار ہو رہا تھا۔ رابعہ کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ نسیم ایمن کو مزید خوشنما خواب دکھا کر اسے رخصت کرنے کے بعد وہ اب شراز سے بات کرنے کا پلان ترتیب دینے لگی۔ ہرگز نہیں، قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری اتنی چھوٹی بچی کے لیے ایسے بڈھے کھڑوس کے رشتے کی بات کرو؟ ندرت تو سنتے ہی اچھے سے اکھڑ گئی تھی۔ رابعہ کو ایسے صفا چٹ انکار کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ بڑی بی کو تو وہ کسی خاطر میں نہیں لائی تھی۔ علیشہ زیادہ تر گمسم رہتی تھی، اس کی طرف سے بھی اسے کوئی دھڑکا نہیں تھا۔ البتہ ہادی کا ایک کانٹا تھا، اور اب تو وہ بھی یہاں نہیں تھا۔ اس کے پاس بہترین موقع تھا۔ ندرت کی طرف سے اگر کوئی احتجاج ہوتا تو وہ شراز کے ذریعے دباؤ ڈال کے چٹکیوں میں اپنی بات منوا سکتی تھی، لیکن احتجاج سے درکنار انہوں نے تو قطعی انکار کر ڈالا تھا۔ ایک تو بڑی بی کی جرأت اور دوسرا اپنی تذلیل، وہ تو غصے سے کانپ اٹھی۔ ارے شکر کریں جو ابھی رشتہ مل رہا ہے، ورنہ جس لڑکی کی منگنی ٹوٹ گئی ہو اسے کون پوچھتا ہے؟ میں پوچھتی ہوں اتنا نخرہ کس بات پر ہے؟ اور پھر کیا کمی ہے نسیم ایمن میں؟ کروڑوں کا بزنس ہے، اپنی جائیداد ہے، ساری زندگی بٹھا کے عیش کرائے گا۔ نہایت بدتمیزی سے وہ جاہل عورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کے بولی تھی۔ منگنی ٹوٹی ہے تو کیا ہوا ہے؟ ہزاروں لڑکیوں کی منگنیاں ٹوٹتی ہیں اور اس سے اچھی جگہ شادیاں ہو جاتی ہیں۔ ندرت کو اس کے انداز پہ غصہ تو بہت آیا، لیکن خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ رسان سے بولی تھی، تو نسیم ایمن بھی تو شارق سے اچھا ہی ہے نا؟ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے نا، شارق کی 7 نسلوں کے پاس بھی نہ ہوگا۔ علیشہ مجھے آپ سے بڑھ کے عزیز ہے، میں اس لیے اس کے لیے برا تھوڑی سوچوں گی۔ نسیم بے حد اچھا لڑکا ہے، کوئی بری عادت نہیں، نہ سسرال کا جھنڈا، اپنی علیشہ تو راج کرے گی۔ ندرت کے تیور دیکھ کر اس نے فوراً اسے بیشتر پینترا بدلا تھا، اور اس کا لڑکا کہنے پر ندرت خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی تھی۔ مگر وہ اتنا ہی اچھا لڑکا ہے تو تم عاطقہ کے لیے کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ وہ اس کی چاپلوسی سے قطع متاثر نہیں ہوئی تھی۔ رابعہ کے لیے یہ وار بڑا کاری تھا۔ آج تو بڑی بھی دھماکے کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ ہم نے تو ہمیشہ انہیں بڑا بھائی سمجھا ہے، اور وہ بھی ہمیں اپنی چھوٹی بہنیں سمجھتے ہیں، ورنہ میرے لیے تو عاطقہ اور علیشہ ایک برابر ہیں۔ لاکھوں روپے کے لالچ میں وہ یہ بھی سہ گئی تھی۔ بہرحال جو بھی ہے، مجھے یہ رشتہ ہرگز منظور نہیں۔ وہ مزید بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھیں، جانتی تھیں باتوں میں وہ کبھی اپنی بہو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ دیکھا شراز، آپ نے یہ اہمیت ہے میرے گھر میں۔ وہ غصے سے تل ملاتے ہوئے اپنے شوہر کی جانب پلٹی۔ اس کی برداشت کی حد بس یہاں تک ہی تھی۔ جس لڑکی کو آپ نے بیٹی بنا کے پالا، پڑھایا لکھایا، آج اس پہ اتنا حق بھی نہیں کہ اس کے لیے اچھا سوچ سکے۔ سچ تو یہ ہے آپ کی اماں نے آپ کو بڑا سمجھا نہ بنایا۔ آپ تو ان کے لیے بس پیسہ کمانے والی مشین ہیں۔ ان کی اصل اولاد تو صرف علیشہ اور ہادی ہیں۔ اس نے سلگتے ہوئے شراز پر ہمیشہ کی طرح نفسیاتی حربہ استعمال کیا تھا، اور ہمیشہ کی طرح ہی وہ بدھو اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ سچ تو یہی ہے ماما، آپ نے کبھی مجھے اپنا بیٹا ہی نہیں سمجھا۔ وہ نتنے پھیلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ بیوی کے کانوں سے سننے سے بہتر ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ ندرت نے پہلی دفعہ شادی کے بعد اسے کوئی جملہ کہا تھا۔ ہاں آپ تو یہی کہتی ہیں کہ میں ہی شراز کو سکھاتی پڑھاتی ہوں۔ ارے یہ بچے تو نہیں، ان کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوتی ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔
اسے کون سا کسی کا ڈر تھا یا لحاظ جو وہ دبک کر بات کرتی؟ وہ دونوں بکتے جھکتے چلے گئے تو ندت اپنے بیڈ پہ ڈھہ سی گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ انہوں نے بظاہر تو رابعہ کے سامنے بڑی ہمت اور بہادری دکھائی تھی، لیکن اندر سے وہ اتنی مضبوط نہیں تھیں۔ وہ رابعہ جیسی شاطر لڑکی سے مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں علیشا کی طرف سے دھڑکا لگ گیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی جادو کی چھڑی گھما کے علیشا کو کہیں غائب کر دے۔ نہ تو وہ اکیلی اتنی جلدی کہیں شادی کر سکتی تھی اور نہ کوئی اچھا رشتہ ان کے پاس تھا۔ تہمینہ، روشنی کی ایک کرن ان کے اندھیرے میں ٹمٹمائی تھی۔ ہاں، تہمینہ اس مشکل وقت میں ضرور میری مدد کرے گی۔ ان کے دل کو اطمینان سا ہوا تھا۔ جب تہمینہ کو انہوں نے ساری بات بتائی تو ان کی توقع کے مطابق وہ فوراً مان گئی تھی۔ اصل مسئلہ تو تھا علیشا کا۔ وہ کسی صورت بھی نہیں اکیلا چھوڑ کے جانے کے حق میں تھی۔ وہ ماں تھی اس کی، کسی نہ کسی طرح اسے قائل کر کے ہی دم لیا تھا۔ جس دن اسے کراچی آنا تھا وہ بے حد اداس تھی، بار بار ماما کے گلے رکھ کے رونے لگ جاتی تھی۔ انہوں نے اتنے واسطے نہ دیے ہوتے تو وہ ہرگز نہیں چھوڑ کے جانا چاہتی تھی۔ اور پھر ہادی کا بھی یہی اصرار تھا، ناچار اسے ماننا پڑا۔ ماما ہوروں کی طرح اسے اسٹیشن تک چھوڑنے آئی تھیں۔ ایئر لائن کی ٹکٹ کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ جو کچھ جمع تھا وہ ہادی پر لگا چکی تھیں۔ اب وہ تو مشکل ٹرین کا ٹکٹ ہی خرید پائی تھی، اور یوں وہ اس شہر اور اس کی فضاؤں کو چھوڑ آئی تھیں، جہاں کے ایک ایک لمحے سے اس کی یادیں جڑی تھیں۔ کبھی موسموں کے سیراب میں، کبھی بام واد کے عذاب میں۔ وہاں عمر میں نے گزار دی جہاں سانس لینا محال تھا۔ تیرے بعد کوئی ہے ملا جو یہ حال دیکھ کے پوچھتا، مجھے کس کی آنکھ جھلسا گئی، میرے دل کو کس کا ملال تھا۔ بس یہی تھی میری داستان۔ بہت سا رو چکنے کے بعد اب اس کے دل کو قرار سا آ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لاوا جو کتنے عرصے سے اس کے اندر پک رہا تھا وہ باہر آ پڑا ہے۔ وہ زہر جس نے اس کے وجود کو نڈھال کر دیا تھا آج اس نے اگل دیا۔ میں یہ تو نہیں کہتا علیشا کہ یہ معمولی یا عام سی بات ہے۔ بے شک یہ سانحہ بہت بڑا ہے جس نے تمہاری زندگی کو بدل کے رکھ دیا، لیکن زندگی تو ابھی اسی چیز کا نام ہے۔ زندگی تسلسل کا نام ہے، حادثات و واقعات کا نام ہے، نشیب و فراز کا نام ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا۔ اگر آج بازی مقابل سے تو کل کو ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی تمہاری نا امیدی ہے۔ وہ بہت رساں سے اسے سمجھا رہا تھا۔ علیشا متحیر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رابعہ بھابی غلط تھی، شیراز بھائی غلط تھے، حالانکہ عاتقہ بھی غلط تھی اور شارق بھی غلط تھا۔ تم غلط ہو، یہ کسی نے اسے نہیں کہا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں اس وقت بہت سے سوال ابھر رہے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ چکا تھا۔ لیکن علیشا، تم خود سوچو، تمہارا بھائی بدل گیا، تمہارا خدا تو نہیں بدلا تھا جو تم نے اس سے اچھی امید رکھنا ہی چھوڑ دی۔ بندے بدل جاتے ہیں لیکن خدا نہیں بدلتا۔ اس سے کبھی مایوس مت ہو۔ اس ذات سے ہمیشہ اچھی امید رکھو جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، وہ آگے بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اس کی باتیں 100% سچ تھیں۔ علیشا نے ندامت سے نگاہیں جھکا لیں۔ کتنا صحیح تجزیہ کیا تھا اس نے، وہ کتنی گناہ گار تھی، ایک ذرا سی آزمائش پہ پورا نہ اتر سکی۔ وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں جو آزمائش کی بٹی سے گزر کر کندن بن جاتے ہیں۔ وہ تو کوئلہ کی کوئلہ رہ گئی۔ آج پہلی بار اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہے تھے۔ جو چیز ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں درج ہی نہیں کی وہ ہمیں کبھی مل ہی نہیں سکتی، چاہے ہم تا حیات اس کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ شارق کبھی بھی تمہارا نہیں تھا۔ عاتقہ نہ ہوتی تو اس کی جگہ کوئی اور ہوتی۔ اگر کوئی شخص ہمیں ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی سنبھلا دے تو کیا ہم اس سے اس بات پر جھگڑا کریں کہ اس نے ہمیں لڑکھڑا کر گرنے کیوں نہیں دیا؟ اس کے احسان مند ہوں گے۔ ٹھیک اسی طرح علیشا، شارق وہ ٹھوکر تھی جس نے تمہارے رب نے تمہیں قبل از وقت ہی بچا لیا، تھام لیا۔ سوچو جواباً تم نے کیا کیا؟ اس کا احسان مانا یا اس کی ناشکری کی؟ اس کا فرمان ہے کہ اسے شکر گزار بندے پسند ہیں، ناشکر نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے علیشا، اسے معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو اور اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ اپنی باتوں کا خاطر خواہ اثر اس کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا۔ رواحہ کو دل کے ایک کونے میں اطمینان محسوس ہوا۔ اس دن شادی میں مجھے شارق اور عاتقہ کا رویہ اتنا برا نہیں لگا جتنی تمہاری خاموشی چبھی تھی۔ درگزر اچھی عادت ہے، لیکن جہاں تم طاقت رکھ سکو ظالم کو سبق سکھلانے کے لیے منہ توڑ جواب بھی دو، تاکہ آئندہ وہ کسی بھی بے گناہ پر الزام لگانے سے پہلے کم از کم 100 دفعہ تو ضرور سوچے۔
اگر اس دن تم نے ایک زوردار تمانچہ اس عاتقہ کے منہ پر رسید کرتی تو میں تمہیں انعام میں 10,000 روپے دیتا۔ انتہائی سنجیدہ گفتگو کے اختتام پر ایسے شگوفے نے علیشہ کے لبوں پر بے ساختہ تبسم کو بکھیر دیا تھا۔ چلیں، آئندہ اگر ایسا موقع ہاتھ آیا تو میں ایک نہیں بلکہ 2 تمانچے لگاؤں گی اسے۔ اس کی باتوں میں کچھ تو ایسا اثر ضرور تھا جو ایک عرصے کے بعد اس کا موڈ خوشگوار ہوا تھا۔ لیکن تم اب ہرگز امید تم رکھنا کہ میں تمہیں 20,000 نکال کے پکڑا دوں گا۔ اس کی مصنوعی آنکھیں نکالتے ہوئے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ او ہو، ابھی خود ہی تو کہا ہے کہ اچھی امید کبھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ آنکھوں میں بے پناہ شرارت لیے اس سمے اسے پہلی بار علیشہ فرحان لگی تھی۔ باپ رے، اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے سر پہ پہنچ گیا تھا۔ وہ اس کی بے بسی پہ کھلکھلا اٹھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد اسے اپنے روپ میں واپس آتا دیکھ کر رواحہ کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا اس کی محنت اکارت نہیں گئی بلکہ رنگ لے آئی ہے۔ تشکر بھری سانس خارج کرتے ہوئے اس کے دل نے چپکے سے اس کی خوشی کے دوام کی دعا مانگی تھی، جس کا اسے یقین تھا کہ یہ دعائیں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ بے حد خوشی۔ صبح ہی ہادی کا فون آیا تھا۔ علیشہ، بس تم اب پہلی فرصت میں ماما کو یہاں لے آؤ۔ تم لوگوں کی الگ رہائش کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں نے گلشن اقبال میں تم لوگوں کے لیے ایک فلیٹ لے لیا ہے۔ فی الحال رینٹ پہ ہے لیکن جلد ہی ہم اسے خرید لیں گے انشاءاللہ۔ تمہارے اپارٹمنٹ میں تمام فیسلٹیز کی سہولت ہے اور سیکیورٹی کا بہت اچھا انتظام ہے۔ میں نے خوب تسلی کر لی ہے، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ وہ خود بھی اپنی اس کامیابی پر بے حد مسرور تھا اور تفصیلاً اسے آگاہ کر رہا تھا۔ علیشہ نے بہت خوشگوار موڈ میں اس سے باتیں کی تھیں۔ اگرچہ یہاں سب بہت اچھے تھے اور ہر طرح اس کا خیال رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اب اسے کسی کا بوجھ بننا پسند نہیں تھا۔ اس کا ارلی اعتماد تب ہی پوری طرح ٹوٹ چکا تھا جب وہ اپنے گھر کی زمین پر موجود ہوتی۔ نور اور تہمینہ اس کے موجودہ رویے پر بہت مطمئن تھیں۔ اگرچہ وہ پس منظر سے لاعلم تھیں، تاہم ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اب وہ زندگی میں دلچسپی لینے لگی ہے۔ علیشہ، تمہاری کال آ رہی ہے۔ نور اس کا سر پکڑتے ہوئے کچن میں آئی تھی جہاں وہ چائنیز سوپ کی تیاری کر رہی تھی، قاسم انکل کی فرمائش پر۔ فاطمہ بھابھی، اس نے متعجب ہو کر اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھا، پھر یس کا بٹن پریس کرتے ہوئے سر کا کون سے لگایا۔ علیشہ، رابعہ کا مس کیریج ہو گیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد فاطمہ بھابھی نے اسے آگاہ کیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ شادی کے 2 سال بعد رابعہ بھابھی امید سے ہوئی تھی اور اب ان کا ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اس کے آگے ماں بننے کے چانسز بہت کم ہیں۔ فاطمہ بھابھی نے دوسرا بم اس کی سماعت میں پھوڑا تھا۔ اس نے محسوس کیا اس کا دل خوش ہونے کی بجائے افسردہ ہو گیا تھا۔ تاہم اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے فاطمہ بھابھی سے پوچھا تھا، اب کیسی طبیعت ہے رابعہ بھابھی کی؟ اسے کیا ہونا تھا، الٹا ندت آنٹی کو پریشان کر رکھا ہے۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان پر کوئی حالت اثر نہیں کرتی، ان کے لیے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ فاطمہ بھابھی اس کے تمام گھریلو حالات سے آگاہ تھیں، اسی لیے زہر خند ہو رہی تھیں۔ کیوں؟ ماما کو کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ ماما ٹھیک تو ہیں؟ ان کی بکیاں باتیں نظر انداز کرتے ہوئے بس ماما کے متعلق استفسار کرنے لگی تھیں۔ لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں نے اسی لیے تمہیں فون کیا ہے علیشہ، ندت آنٹی ٹھیک نہیں ہیں۔ رابعہ مسلسل انہیں یہ کہہ کر ٹارچر کرتی رہتی ہے کہ یہ سب ان کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ تم یا تو خود آ جاؤ یا پھر ندت آنٹی کو اپنے پاس لے جاؤ۔ انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اسے واضح حقیقت بتا دی۔ اس عورت کو تو اب میں سبق سکھاؤں گی۔ خون اس کی شریانوں میں کھولنے لگا۔ آپ فکر مت کریں بھابھی، میں جلد ہی لاہور پہنچ رہی ہوں۔ آپ بس آخری کام یہ کر دیں کہ ماما کی ساری پیکنگ کر دیں۔ میں زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہروں گی، ماما کو لے کر جلد واپس آ جاؤں گی۔ وہ سر کانوں سے ہٹا کر پلٹی تو پاس ہی رواحہ کو کھڑے پایا۔ اسے پتہ نہیں چلا وہ کب آن کھڑا ہوا تھا اور کتنی گفتگو سن چکا تھا۔ مجھے لاہور جانا ہے ماما کو لینے کے لیے، اس نے اسے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہارے کہنے سے قبل ہی ٹکٹس بک کروا دی تھیں۔ ہادی سے میری تفصیلاً بات ہو گئی تھی، تم فکر مت کرو، آنٹی کو کچھ نہیں ہوگا، میں خود جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ اس کا مطلب تھا وہ اس کی گفتگو سن چکا تھا۔ اس کے تسلی آمیز لہجے نے اس کی بہت ڈھارس بندھائی تھی۔
سیدھا اپنے گھر جانے کی بجائے پہلے وہ فضیلہ پھپھو کی طرف آئی تھی۔ فضیلہ اسے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ فیاض انکل بھی گھر پہ ہی تھے۔ شکر تھا کہ شارق گھر پہ موجود نہیں تھا۔ اس نے اس کے متعلق پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ رواحہ اس کے ساتھ لاہور تک ضرور آیا تھا، لیکن آگے وہ اپنے آفس کے کام سے کہیں چلا گیا تھا۔ اس نے علیشا سے کہا تھا، اگر میں تمہارے ساتھ ہوں گا تو یہ سب سمجھیں گے کہ تم میرے سر پہ اکڑ رہی ہو۔ ان کو وہی علیشا فرحان بن کے دکھاؤ جو پہلے تھی، جو مغلوب ہونے نہیں بلکہ مغلوب کر دینے کے ہنر سے آشنا ہے۔ جو انگلی تمہارے کردار کی طرف اٹھے اسے چپ چاپ سہ لینے کی بجائے توڑ دینا چاہیے۔ اس کی ساری گفتگو نے علیشا کے اندر ایک بار پھر توانائی سی بھر دی تھی۔ وہ خود کو پہلے سے بڑھ کر بااعتماد محسوس کر رہی تھی۔ ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ ہاں، فرق تھا تو صرف اتنا کہ اب رابعہ بھابی کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ شارق بھی یہیں موجود تھا۔ سب لاؤنج میں ہی دھرنا مارے بیٹھے تھے۔ کھانے پینے کا دور چل رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے بآواز بلند سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ اس کی غیر متوقع آمد نے ہر شخص کو اپنی جگہ پر لمحہ بھر کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی سنبھل کر اس سے کوئی سوال داغتا، وہ سب کو نظر انداز کر کے ماما کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماما اپنے بیڈ پر لیٹی تھیں، پتہ نہیں سو رہی تھیں یا ماضی کی بھول بھلائیوں میں گم تھیں۔ ماما، وہ اندر داخل ہوتے ہی ان سے لپٹ گئی۔ ارے میری جان علیشا، کب آئی تم؟ انہوں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ مجھے کل فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم آ رہی ہو۔ وہ تو میری ساری پیکنگ بھی کر گئی ہے، کہہ رہی تھی اسے علیشا نے کہا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ الجھی ہوئی سی لگ رہی تھیں۔ شاید ہادی نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دیں۔ اب یہ چھوٹی علیشا کو ہی سر کرنا تھا۔ نہیں ماما، اب اور نہیں، ہمیں یہاں گھٹ گھٹ کر نہیں جینا۔ ہم لاکھ بے پرواہ ہونے کی کوشش بھی کر لیں، لیکن یہاں رہتے ہوئے ہم کبھی بھی ٹینشن فری نہیں ہو سکتے۔ ہادی نے سارا انتظام کر لیا ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قاسم انکل اور تہمینہ آنٹی نے بھی ہادی کے اس قدم کو بہت سراہا ہے۔ میں اب آپ کو مزید ان بے حس لوگوں میں رہنے نہیں دے سکتی۔ اس کا لہجہ قطعیت سے بھرپور تھا۔ چٹانہ جیسی سختی لیے ہوئے وہ اس وقت وہی علیشا فرحان تھی جو ایک دفعہ فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر اس پر ڈٹ جاتی ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ اور پھر وہ خود بھی تو یہاں رہنا نہیں چاہتی تھیں۔ علیشا کے جانے کا بعد رابعہ نے کس طرح انہیں ٹارچر نہیں کیا تھا۔ نسیم ایمن کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد وہ کئی دن زخمی ناگن کی طرح بل کھاتی رہی تھی۔ اپنے تئیں اس نے ہر طرح علیشا کا پتہ لگوانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار اسے مایوسی ہی ہوئی تھی۔ بالآخر عاتقہ کے ذریعے اسے علم ہو تو گیا تھا، لیکن وہ جس مضبوط ہاتھوں میں تھی، رابعہ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ علیشا نے بالآخر ماما کو منا کے ہی دم لیا تھا۔ فاطمہ بھابی ان کی ساری پیکنگ تو کر ہی گئی تھیں۔ انہوں نے بس کپڑے چینج کیے، ان کے دونوں بیگ ہاتھوں میں تھامے۔ جب وہ باہر نکلی تو سب سوالیہ نظریں ان دونوں کی جانب اٹھی تھیں۔ ماما کو تیار اور اس کے ہاتھوں میں بیگ دیکھ کر سب ہی ٹھنک گئے تھے۔ یہ تم کرتی کیا پھر رہی ہو؟ پہلے خود کہیں غائب ہو گئی تھی، نہ جانے کہاں کہاں منہ کالا کیا۔ ایک جگہ تو خود عاتقہ نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اور اب ماں کو بھی ساتھ لیے تیار کھڑی ہو۔ اے بی بی، تمہیں اس گھر کی عزت کی کوئی پرواہ بھی ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے رابعہ کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ مارے غصے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ ابھی تو پرانے قرضے بھی سود سمیت واپس لینے تھے، اور وہ کوئی موقع دیے بغیر یوں نکل جانا چاہتی تھی۔ میں کہیں منہ کالا کروں یا سفید، آپ کو اس سے مطلب؟ ویسے فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ جہاں آپ کی عاتقہ نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اس سے کہیں زیادہ رنگے ہاتھوں تو میں نے ابھی عاتقہ کو پکڑا تھا۔ ویسے شارق اور عاتقہ کے درمیان کوئی ایسا شرعی رشتہ تو نہیں جو وہ دونوں آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں؟ اس سے آپ کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آتا ڈیئر بھابی؟ وہ تو نہ غصے میں تھی، نہ ہی ڈر کے مارے سہمی تھی، بلکہ دونوں بیگ نیچے رکھتے ہوئے نہایت اطمینان سے چلتے ہوئے عین رابعہ کے سامنے آن رکی تھی۔ بے یقینی، حیرت اور تذلیل کے احساس سے رابعہ کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ وہ لڑکی جس سے کبھی اس نے درخواردہ نہ جانا تھا، جسے شراز کے ذریعے وہ اپنی مرضی سے آرڈر جاری کرواتی تھی، آج کیسے بے خودی خوفی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ تو تمہاری یہ جرت! میں ابھی بلاتی ہوں شراز کو۔ اس کا ہر انداز اسے آگ کے ڈھیر پہ
ہی تو بٹھا گیا تھا۔ شیراز جیسے چابی کے کھلونے سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے میں نے۔ کوئی اور حربہ ہے تو وہ استعمال کریں۔ وہ ہرگز اس کے غصے سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ چھوڑیں آپ ہی، یہ تو شروع سے ہی جیلس ہے مجھ سے۔ عاتقہ اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں بولی تھی۔ جیلس؟ اور تم سے؟ ویسے ہے کیا تمہیں جو میں تم سے جیلس ہوں گی؟ دیکھنا ذرا شارق، ہم دونوں میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے؟ وہ رابعہ کو چھوڑ عاتقہ کے برابر آ کھڑی ہوئی تھی۔ لہجے میں ایک تفاخر تھا جو یقیناً ان دونوں بہنوں کو جھلسا گیا تھا۔ شارق نے ایک نظر دونوں پہ ڈالی۔ عاتقہ ہر طرح سج سنور کر بھی اس کی سادگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے اس سے بہتر تھی، اور یہی بات شارق کو سلگا گئی تھی۔ شکل کا کیا ہے، اصل بات تو کردار کی ہے۔ افسوس جو کہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اسے وہ لمحات یاد آ گئے جب رواحہ نے اس کی دھنائی کی تھی۔ اپنی وہ ذلت وہ ساری زندگی بھول نہیں سکتا تھا۔ شارق کے جواب نے عاتقہ اور رابعہ کے سینے میں آگ لگا دی۔ گویا ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار دیے۔ ان کی آنکھوں میں علیشہ کے لیے صاف تمسخر امڈا تھا۔ اچھا، ویسے تمہارا اپنا ہی نام نہاد پاک دامن عاتقہ بی بی کے بارے میں کیا خیال ہے، جو بیچاری 3 ماہ تک ہادی پہ ناکام ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتی رہی، اور جب اسے احساس ہوا کہ ہادی تو میری بہن نے پھوٹی کوڑی تک نہیں دینی، تب وہ تمہاری طرف متوجہ ہو گئی۔ ان دونوں بہنوں کو ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی بے باکی کا مظاہرہ کرے گی، وہ بھی شارق کے سامنے۔ شارق جس کی کمزوری کو ان دونوں بہنوں نے اس کے خلاف استعمال کیا تھا، اس نے بھی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اگرچہ اسے ہر بات دیر سے سمجھ آئی تھی، تاہم وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ قرض تو اتار دینا چاہتی تھی، اور جب وہ قدرت نے اسے موقع بھی دیا تھا۔ تم ایسے اوچھے اچکھنڈے استعمال کر کے شارق کو مجھ سے متنفر نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ عاتقہ مارے تیش کے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس کے الفاظ اتنے اثر انداز نہیں ہو رہے تھے جتنا اس کا رویہ اور اعتماد انہیں جھلسائے جا رہا تھا۔ وہ دونوں اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھیں۔ نہ، تم غلط سمجھی ہو۔ میں تو شاید قیامت تک شارق سے متنفر نہ کر سکوں۔ بھائی، آخر وہ تم سے طوفانی قسم کا عشق تو کرتا ہے۔ تم سے شادی کی خاطر اس نے اپنے پاپا کے بزنس اور جائیداد کو ٹھوکر مار دی ہے۔ انکل فیاض نے آگ کر دیا ہے شارق کو۔ یو آر سو لکی عاتقہ، ورنہ آج کل اتنا پیار کون کرتا ہے؟ وہ بہت متاثر نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ رابعہ اور عاتقہ کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی کھسک گئی تھی۔ شارق بھی ایک ثانیہ کو گڑبڑا گیا تھا۔ یقیناً اس نے یہ بات مخفی رکھی تھی۔ میں نے سوچا لاہور آئی ہوں، پھپھو سے بھی ملاقات کرتی جاؤں۔ فیاض انکل نے ہی بتایا تھا۔ خیر، اب میں چلتی ہوں، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹی، اپنی شادی پہ ملانا مت بھولنا۔ لبوں پر مچلتی ہوئی مسکان کو اس نے چھپانے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ واپسی پہ ماما اسے ڈپٹ رہی تھیں، جبکہ وہ بے حد مسرور ہوتی رواحہ کو کال کرنے لگی۔ یار، بڑی زبردست سیٹنگ کی ہے تم نے تو۔ وہ اور نور اکٹھی ہی گھر میں داخل ہوئی تھیں۔ اسے آج کے لیے کچھ شاپنگ کرنا تھی۔ صبح ہی اس نے فون پر نور کو ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ وہ ہنسی خوشی راضی ہو گئی تھی۔ تہمینہ آنٹی نے اس کے نہ کرنے کے باوجود ڈھیروں سامان ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دیا تھا۔ وہ دونوں بھی شاپنگ سے لوٹی تھیں۔ نور اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے سراہ رہی تھی۔ کہاں سیٹنگ کی ہے، ابھی تو بس ضرورت ہی تھوڑی سی اشیاء خریدی ہیں۔ تم تو شرمندہ کر رہی ہو۔ ماما ان دونوں کے لیے چائے بنا لائی تھیں۔ اچھا، تم شرمندہ بھی ہوتی ہو؟ نئی اطلاع ہے میرے لیے، وہ دیدے مٹکاتے بولی۔ مرو تم تو، اس نے پاس دھڑا کشن اسے کھینچ مارا۔ ہیلو ایوری بڈی، کیا ہو رہا ہے؟ ارے واہ، یہاں تو چائے کا دور چل رہا ہے۔ آنٹی میرے لیے بھی اسٹرانگ چائے۔ اسی وقت رواحہ اندر داخل ہوا تھا اور اندر کا ماحول دیکھ کر اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ کیوں، تمہارے آفس میں چائے کی نہیں ملتی جو یہاں بھاگے چلے آئے ہو؟ چائے نوش فرمانے، ندت کے کچھ کہنے سے پہلے ہی نور بول اٹھی تھی۔ میں آفس کام کرنے جاتا ہوں، چائے پینے نہیں، جواباً اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھ لینا، چائے کا یہ کپ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ نور نے اسے خبردار کیا تھا۔ کیوں، مہنگا کیوں پڑے گا؟ مشکوک ہوا۔ بھائی، سیدھا سا مطلب ہے، چائے کے بدلے میں آپ کو آئس کریم کھلانی پڑے گی۔ علیشہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بڑا سادہ سا انداز اختیار کیا تھا۔ آئس کریم نہیں، بے وقوف، ڈنر لیں گے ہم، وہ بھی اپنے پسندیدہ ہوٹل میں۔
نور نے اسے کوہنی مارتے ہوئے بڑی پرزور تردید کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فرمائش بھی بیان کر دی تھی۔ جاؤ جاؤ، اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ ندرت کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ اور سناؤ بیٹا، تہمینہ اور قاسم بھائی کیسے ہیں؟ ندرت نے اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے پوچھا تھا۔ رواحہ کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں ہادی کا کہا جملہ گونجنے لگا تھا۔ ماما، اگر علیشا کے معاملے میں آپ نے اتنی جلد بازی نہ دکھائی ہوتی تو رواحہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ لڑکا ہے، مجھے ذاتی طور پر وہ بے حد پسند ہے۔ تب تو وہ اسے ڈپٹ کر خاموش کروا دیتی تھی، لیکن اب ان کا دل چاہتا تھا کہ کاش ہادی کی خواہش پوری ہو جائے۔ جی آنٹی، سب ٹھیک ہے، بڑی ماما نے سنڈے کو آپ کو لنچ پر انوائٹ کیا ہے۔ رواحہ کی آواز انہیں حال کی دنیا میں کھینچ لائی تھی۔ اور تم اب بتا رہے ہو؟ نور نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ صفحہ نمبر 71 کا پارٹ 3 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول میں اداس رہتا ہوں شام کا بقیہ حصہ پارٹ 8 پہ سماعت فرمائیے۔